بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان سابقہ مسئلے میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تکمیل اور ایک نئے مطلب کی طرف اشارہ کہ جو مشترکی تعیین کا مسئلہ ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم اس مطلب کو بیان کر رہے تھے کہ جہاں پر صاحب مقابیس نے جو ایک مسئلہ بیان کیا کہ من باع مال نفسہ عن غیرہ، اسی مثال کو شیخ انصاری اس پر تبصرہ فرما رہے تھے، اور کہ جس نے اپنے مال کو دوسرے کے جانب سے بیچا، تو اس سلسلے میں ایک مرتبہ شیخ انصاری نے فرمایا کہ یہ خود اس بائع کے لیے حساب ہوگا، اور الا ان یقال سے استدراک کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں پر یہ معاملہ باطل ہے، اور اس تفصیل کے ساتھ جو ہم نے گزشتہ درس کے اندر بیان کی۔ آج کے اس درس کے جو اہم مطالب ہیں، اسی درس کے تسلسل میں ایک عنوان سابقہ اسی مطلب پر دو شاہد کا بیان کہ جہاں پر الا ان یقال کے ذریعے آغا نے اس حکم کو بیان کیا کہ معاملہ یہاں پر باطل ہے، تو اس کی بھی وجہ بیان کی کہ چونکہ معاوضے حقیقی کا جو معنی ہے وہ وہاں پر ثابت نہیں ہوتا، منطبق نہیں آتا، تو اسی تناظر میں دو شاہد جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں یہاں پر علامہ کے کلام سے، اور اسی کو آج ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح شیخ انصاری کی نظر میں جو قوی تر یہاں پر قول ہے اس کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس مطلب میں پھر دوبارہ شیخ انصاری جو ہیں وہ کس قول کو قوی تر فرماتے ہیں یہاں پر، اور اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جہاں پر ہم سابقہ مطلب پر دو شاہد کے بیان کو بیان کرنے جا رہے ہیں، اور شیخ انصاری اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ وَمِنْ هُنَا ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ وَغَيْرُهُ فِي عَكْسِ الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر علامہ جو ہیں اور ان کے علاوہ دوسرے بزرگان ذکر فرماتے ہیں، یا ومن ہونا یعنی یہ پیچھے جو ہم نے بات کی، فرماتے ہیں کہ یہیں سے علامہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، یعنی اسی مطلب کی وجہ سے جو پیچھے ہم نے بیان کیا، فرماتے ہیں جو ہے وہ علامہ اور اس کے علاوہ دیگر بزرگان فی عکس المثال المذکور، اس سابقہ مثال کے عکس میں۔ سابقہ مثال جو ہمارا مورد بحث مسئلہ تھا، جس کے اندر ہم نے عرض کیا کہ من باع مال نفسہ عن غیرہ کے عنوان سے وہ بیان ہو رہا تھا، اسی مثال کے عکس میں علامہ اور غیر علامہ بزرگان کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انہ لو قال المالک للمرتہن بیعہ لنفسک بطل۔ فرماتے ہیں کہ اگر مالک جو ہے وہ مرتہن کو کہتا ہے، یعنی کہ اگر مثلا فرض کرتے ہیں کہ میں تمہارا وہ قرض نہ دے پاؤں اس وقت تک کہ جو مشخص مدت کی گئی ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ بیعہ لنفسک، تم اسے اپنے طرف سے بیچ دو، یعنی اس مال کو جو گروی کے طور پہ، رہن کے طور پہ اس کے پاس موجود ہے، اس کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ پھر تم اپنی طرف سے اس کو بیچ دینا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہ لو قال المالک بطل، کیا فرمایا علامہ نے؟ فرماتے ہیں کہ اگر مالک اس طرح کہتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے باطل ہوگا۔ یعنی اگر اس صورت میں جو ہے مسئلہ کس طرح سے ہے کہ آپ دیکھیں کہ راہن کا جو مال ہے مرتہن کے پاس، یہ اس راہن کا مال ہے۔ اب یہاں پر یعنی وہ اگر اپنی طرف سے بیچتا ہے تو مال راہن کا بیچ رہا ہے، لیکن اس کا جو ثمن اور عوض ہوگا وہ کس کی جیب میں جائے گا؟ وہ اس مرتہن کی جیب میں جائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو باطل جانتے ہیں۔ من ہونا جو عبارت کے اندر آیا کہ اسی وجہ سے علامہ نے بیان کیا اس مثال مذکور کے عکس میں یہ مسئلہ کہ یہاں پر بطلان کا حکم یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی بات جو پیچھے ہم نے بیان کی کہ معاوضے حقیقی یہاں پر مفہوم صدق نہیں کر رہا، چیز کسی کی ہے، اس کا عوض کسی اور کو جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شاہد وَقَضَى لَوْ دَفَعَ مَالًا، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر دفع کرتا ہے وہ شخص ایک مال إِلَى مَنْ يَطْلُبُهُ الطَّعَامَ، اس شخص کو دفع کرتا ہے کہ جس سے وہ طعام غذا طلب کرتا ہے، یعنی درواقع مقروض جو ہے وہ دے رہا ہے کچھ مال اس شخص کو
کہ جو اس مقروض سے تعام طلب کرتا ہے، یعنی یطلبہ کی ضمیر من کی طرف جا رہی ہے اور ہو کی ضمیر اسی لو دفع کے فاعل کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ شخص جو دافع ہے مال دے رہا ہے الی من اس کو، یطلبہ کہ وہ شخص جو ہے اسی دافع سے کہ جو مقروض ہے در واقع اس مثال میں کیا طلب کرتا ہے، تعام طلب کرتا ہے، یعنی یہ اس سے طلبکار ہے کس چیز کا، تعام کا۔ اب وہ جو دافع ہے، وہ جو مقروض ہے، وہ اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے، یہاں پر مال دے رہا ہے اسے، وقال اور کہہ رہا ہے کہ اشتر بہی لنفسک طعاما، اس کے عوض جو ہے تم اپنے لیے طعام خرید کرو۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ پیسہ کس کا ہے، اسی دافع کا ہے، اور وہ دافع جو ہے اسے وہ پیسہ دے کر کہہ رہا ہے کہ اسی کے ذریعے اپنے لیے کوئی چیز خرید کرو۔ تو یہاں پر وہ جب معاملہ انجام دے گا تو یہ معاملہ باطل ہے۔ قضا یعنی کیا، یعنی باطل، یہاں پر یہ معاملہ بھی باطل ہے، کیونکہ ثمن کسی کا ہے اور معوض جو اس کا ہوگا تعام کی صورت میں وہ جا رہا ہے کسی اور کی ملکیت میں۔ تو اس طرح ان شواہد سے آغا نے اپنے اس سابقہ مسئلے کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں در واقع کہ جس طرح ہم نے پیچھے اس مسئلے میں کہا کہ وہاں پر الا ان یقال کے بعد جو صورت بیان ہوئی کہ ہم نے کہا معاملہ باطل ہے، تو اسی ہی وجہ سے علامہ نے اور دیگر بزرگان نے ان دو مثالوں میں جو اس ہماری سابقہ مثال کے برعکس سے بطلان کا حکم کر رہے ہیں، اور ملاک وجہ وہی ہے جو ہم پیچھے ریزن جو ہے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ دو نظریوں کو یعنی دو در واقع نظر کو بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ شیخ انصاری نے بیان کیا کہ یہ معاملہ درست ہے لیکن بائے کے لیے واقع ہوگا، پھر فرمایا الا ان یقال سے کہ نہیں، یہ معاملہ ہی باطل ہے، اور وہ دو صورتیں جو انہوں نے بیان کی لما لا یجعل کی اس عبارت سے جو پیچھے ہم سلائیڈ کے اندر بیان کر چکے ہیں، اور اب آگا فرماتے ہیں کہ ہذا اس مطلب کو آپ لے لیں، ولکن الاقوا پلٹ رہے ہیں آگا جو ہے اسی الا ان یقال سے استدراک کرتے ہیں شیخ انصاری لاکنہ سے، اسی الا ان یقال سے کہ لاکن الاقوا، لیکن قویتر جو بات ہے وہ کیا ہے، صحت المعاملۃ المذکورہ، کہ وہ معاملے مذکورہ جو ہوا ہے من باع مال نفسہ لغیرہ کا وہ معاملہ کہ جہاں اس نے اپنے مال کو بیچا ہے دوسرے کی جانب سے، یہ فرماتے ہیں کہ درست ہے، واللغویۃ القصد المذکور، اور جو قصد انجام دیا گیا یعنی قصد جو کہ اس دوسرے کے لیے انشاء تملیک کی گئی، اس دوسرے کے لیے یہ جو قصد کیا گیا، آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ قصد لغو ہے، نہ یہ کہ وہ معاملہ باطل ہے۔ تو اس کی علت کیا ہے، اقوا کی وجہ بیان کرتے ہیں آگا کہ لأنه راجع الى ارادة ارجاء فائدة البيع الى الغیر، اس لیے کہ یہ پلٹتی ہے بات اس مطلب کی طرف کہ یہاں اس کا ارادہ یعنی موجب کا کیا ہے، اس بائع کا فائدے بے کو پلٹانا ہے اس غیر کی طرف، یعنی جب یہ آگا فرماتے ہیں کہ جب وہ بائع کہہ رہا ہے کہ مثلا اپنا مال جب بیچ رہا ہے اس دوسرے کی جانب سے، اس کا قصد اس غیر کے لیے ہے اس انشاء تملیک میں، تو یہاں پر دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آیا وہ اس دوسرے غیر کو روکنے معاملہ جان رہا ہے، آیا اسے وہ موجب اور انشاء تملیک کرنے والا جانتا ہے، اگر اس طرح ہے تو معاملہ باطل ہے۔ لیکن یہاں پر یہ معاملہ صحیح ہے، کیوں، اس لیے کہ وہ اس غیر کو روکنے معاملہ نہیں قرار دے رہا، وہ اسے یہاں پر انشاء کرنے والا نہیں جان رہا کہ اسے مالک جانے، بلکہ یہاں پر خود انشاء کر رہا ہے اس معاملے کو، ہاں اس کا جو قصد کر رہا ہے یہ در واقع ارادہ کر رہا ہے کہ جو اس کا فائدہ ہے اس معاملے کا وہ اس کی طرف پلٹے، فائدے بے جو ہے یہاں پر کیا ہے، وہی سمن کی نسبت مالکیت پیدا کرنا۔ ظاہر ہے جب بائع بے کر رہا ہے، انشاء تملیک کر رہا ہے، تو اس کو اس سمن مسمن کے عوض میں سمن ملے گا، اور یہ سمن کی جو ملکیت ہے وہ پلٹا رہا ہے اس غیر کی طرف در واقع، اور یہ نتیجہ ہے کہ اس کا اسی انشاء تملیک کا۔ تو بس جو بے کا معنی ہے در واقع مطابقتاً وہ منطبق ہے خود اس موجب پر جو مالک اصلی ہے، ہاں اس کا جو لازمہ ہے، جو اس کا فائدہ ہے طبعی طور پر جو اس کا معنی ہے کہ بالطبع جو ہے وہ سمن اس کو حاصل ہوگا، یہ پلٹا رہا ہے کس کی طرف، غیر کی طرف۔ اس کو آگا شیخ انصاری بیان کرتے ہیں کہ لأنه راجع الى ارادة ارجاء فائدة البيع الى الغیر، کیونکہ یہ مطلب جو ہے معاملہ صحیح ہے، کیوں، اس لیے کہ اس کا پلٹتا ہے اس بات کی طرف کہ مراد فائدے بے کو غیر کی طرف پلٹانا ہے، لا جعلہ احد رکن المعاوضہ، یعنی راجع الى ارادة ارجاء لا ارادة جعلہ، نہ اس بات کی طرف کہ اس کی مراد کیا ہے،
اس کو یعنی اس شخص کو غیر کو جو ہے وہ قرار دینا معاوضے کے 2 رکن میں سے ایک رکن نہیں، اسے رکن کی حیثیت نہیں دے رہا، اسے موجب اور انشاء تملیک کرنے والے کے عنوان سے قرار نہیں دے رہا۔ اب اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حُکْمُهُمْ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي مِثَالِ الرَّهْنِ وَاشْتِرَاءِ الطَّعَامِ۔ اب اگر اس طرح ہے تو سوال اٹھتا ہے تو پھر وہاں پر رہن کی اس مثال میں بے کو کیوں باطل جانا گیا، پھر طعام کی اس خرید کو کیوں باطل جانا بزرگان نے وہاں پر حکم بطلان کا کیا؟ تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حُکْمُهُمْ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ فِي مِثَالِ الرَّهْنِ، رہن کی اس مثال میں بے کے بطلان کا ان کی جانب سے یہ حکم، اور اس طعام کی خرید کے حوالے سے بطلان کا حکم کرنا، فمرادہم عدم وقوعہ للمخاطب، ان کی مراد یہ ہے کہ یہ بے جو ہے اور یہ شرع اس مخاطب کے لیے واقع نہیں ہے۔ لا ان المخاطب اذا قال بعتہ لنفسی او اشتریتہ لنفسی لم یکا لمالکہ اذا جازہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ مخاطب کے لیے واقع نہیں ہے، نہ یہ کہ مخاطب نے جب کہا کہ میں نے اسے تجھے بیچا لنفسی اپنے لیے اور میں نے اس کو خریدا اپنے لیے، جب اس نے یہ کہا تو لم یکا لمالکہ، وہ مالک کے لیے واقع نہ ہو، نہیں، یہ ان کی مراد نہیں۔ اذا جازہ، کب؟ جب مالک اس کی اجازت دے، یعنی اگر مالک آ کر اجازت دیتا ہے تو وہ معاملہ واقع ہوگا کس کے لیے؟ خود اس مالک کے لیے۔ ان کی جو مراد ہے کہ معاملہ باطل ہے، اس بطلان سے کیا مراد ہے؟ بطلان سے مراد یہ ہے کہ وہ مخاطب کی نسبت باطل ہے، مخاطب کے لیے واقع نہیں ہوگا، نہ یہ کہ مخاطب جب اس معاملے کو انجام دے تو ہم کہیں کہ مالک کے لیے واقع نہیں ہوگا جب وہ اجازت دے۔ تو اس طرح یہاں پر آغا اس نظریے کو بیان کرنے کے بعد خلاصہ فرماتے ہیں کہ بالجملہ نتیجہ فحکمہم بصحت بیع الفضولی وشرائہ لنفسہ، اور پھر جو فقہا حکم کرتے ہیں کہ بیع فضولی صحیح ہے اور وشرائہ لنفسہ، اور اس کا خرید کرنا فضولی کا لنفسہ یعنی بیچنا، اور شراء لنفسہ ووقوعہ للمالک، یعنی فضولی بیچتا ہے خریدتا ہے لنفسہ ووقوعہ للمالک، یعنی وہ حکم کرتے ہیں اس بیع کی صحت کا اور پھر اس کو واقع جانتے ہیں کس کے لیے؟ مالک کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ فحکمہم یدل علی عدم تأخیر قصد وقوع البیع لغیر المالک، ان کا یہ جو حکم ہے یہ دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ کہ یعنی بیع کا غیر مالک کے لیے بیع کے وقوع کا جو ارادہ کیا گیا، یہ ارادہ تاثیر نہیں رکھتا، جس طرح اس فضولی کے اس میں فضولی کا وہ قصد اپنے لیے تاثیر نہیں رکھتا، اسی طرح ما نحن فی جو ہمارا مورد بحث مسئلہ تھا جس کے اندر ہم من باع مال نفسہ لغیرہ کے اس مسئلے کو بیان کر رہے تھے، یہاں پر آگا فرماتے ہیں کہ بات کیا ہے کہ یہ اس غیر کے لیے جو وہ قصد کر رہا ہے یہ قصد تأثیر نہیں رکھتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سمع نماز کرنا، جو ہم نے چیزیں بیان کی پیچھے جو تمام کے تمام، فرماتے ہیں کہ کلہ حکم وجوب تعیین کل من البائع والمشتری من یبیع لہ ویشتری لہ، تمام کے تمام وہ مطالب جو ہم نے پیچھے بیان کیے وہ تمام فرماتے ہیں کہ حکم ہے کس کا؟ یعنی بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کے تعیین کے وجوب کا، کہ بائع اور مشتری ہر ایک کو ضروری ہے کہ معین کریں کس کو؟ من یبیع لہ ویشتری لہ، وہ بائع من یبیع لہ کس کے لیے بیع کر رہا ہے، وہ مشتری یشتری لہ کس کے لیے خرید کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو پیچھے ہم نے چیزیں بیان کی ہیں، جو احکامات ہم نے بیان کی ہیں، وہ اس تناظر میں تھے کہ بائع اور مشتری جب خرید کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، وہ بائع اور مشتری ان کے لیے ضروری ہے کہ معین کریں کہ بائع کون ہے اور وہ جو مشتری یعنی جس کے لیے خرید کر رہا ہے وہ کس کے لیے خرید کر رہا ہے۔ تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ یہاں تک تمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلے کی طرف آگا بڑھتے ہیں، اور وہ مسئلہ در واقع موجب کا مشتری کو معین کرنے کا حکم، اس مسئلے کو کہ آیا یہ واجب ہے کہ وہ جو موجب ہے اس معاملے کے اندر جب وہ بعتو کا مثلا کہہ رہا ہے اور انشاء تملیک کر رہا ہے تو یہاں اس پر واجب ہے کہ مشتری کی تعیین کرے یا تعیین نہ کرے۔ اس مسئلے کو آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وَأَمَّا تَعْيِينُ الْمُوجِبِ لِخُصُوصِ الْمُشْتَرِي، موجب کا معین کرنا خاص طور پر مشتری کو، المخاطب جو مخاطب ہے یعنی خاص وہ مشتری کون ہے اس کو معین کرنا، والقابل لخصوص البائع، اور جو قابل ہے وہ خصوص بائع کو معین کرے کہ وہ کس بائع کو سے وہ مبیع لے رہا ہے اور اپنا ثمن دے رہا ہے۔
آیا یہ موجب کی تعیین والقابل یعنی وتعیین القابل لخصوص البائع یہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ تو یہاں پر چند احتمالات کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں. ان میں سے ایک احتمال اس طرح سے ہے کہ فیحتمل اعتبارہ، اس احتمال کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اس کا اعتبار جو ہے وہ محتمل ہے، کہ ہم کہیں کہ موجب کی تعیین محتمل ہے کہ معتبر ہو اس طرح قابل کی کہ وہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ اس مشتری کو مخاطب کو معین کریں، الا فیما علم من الخارج، مگر اس مورد میں، مگر وہاں پر جہاں پر خارج سے باہر کے قرائن اور دلائل سے معلوم ہے عدم و ارادت خصوص المخاطب لکل من المتخاطب بین، کہ جہاں پر معلوم ہے کہ یعنی اصلا جو متعاقد ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو مخاطب کر رہے ہیں اس معاملے کے اندر، ان میں سے ہر ایک کے لیے خاص طور پر مخاطب کا ارادہ جو ہے وہ مد نظر نہیں. اگر باہر سے قرائن سے ہمیں پتہ چلے معلوم ہو جائے کہ مراد نہیں ہے خصوص سے مخاطب، خاص طور پر کوئی مخاطب لکل من المتخاطبین، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، تو وہاں پر یہ تعین ضروری نہیں رہتی، کیونکہ ہمیں باہر سے ادلہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہاں مراد نہیں ہوتا ان کا اس معاملے کے اندر خاص طور پر کوئی ایک معین مخاطب. وَإِلَّا آپ فرماتے ہیں کہ موجب کو اور اس طرح احتمال ایک یہ ہے کہ ضروری ہے. کہاں پر ہوتا ہے فیما علم کا مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کما فی غالب البیوع والاجارات، جیسے کہ بہت ساری یعنی اکثر جو ہے وہ معاملات جو بے کے ہوتے ہیں، اجارات کے ہوتے ہیں، اس میں اس طرح ہوتا ہے جب انسان کسی کو بے کر رہا ہوتا ہے یا کسی کو اجارتاً کوئی اپنے گھر کی سکونت جو ہے رہائش منفعت اس کی دے رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر معمولاً خصوص سے مخاطب مد نظر نہیں ہوتا. مثلا بے تو کا جب کہتا ہے اپنی چیز بیچ رہا ہوتا ہے تو معاملات بے کے اندر معمولاً اس کا مد نظر کوئی خاص مخاطب نہیں ہوتا کہ مثلا زید ہو، بکر ہو، فلاں ہو، نہیں، کوئی بھی آئے اس کے لیے فرق نہیں کرتا. اس لیے وہاں پر مراد خصوص سے مخاطب نہیں ہوتی اس طرح کے ان معاملات کے اندر، کہ انشاءاللہ مزید اس کے اندر جو تفصیل ہے اس یحتمل اعتبارہ کے اندر، اور اسی اکثر غالب بیوع اور اجارات کے متعلق آگے جو کچھ نکات آگا بیان کرتے ہیں، کچھ مثالیں، تو اگلے درس کے اندر ہم انہیں بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرے احتمال کی طرف آگا بڑھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس موجب کی طرف سے تعیین اور اس طرح قابل کی طرف سے تعیین کے واجب ہونے میں دوسرا احتمال اور نظریہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.